کچھ نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یورین سٹول دونوں چیزیں کنٹرول میں نہیں تھی. یورین کے لیے ایک نالی ڈالنی پڑتی تھی. واش روم میں ویل چیئر نہیں جاتی تھی. ویل چیئر پہ شفٹ کس طرح ہونا ہے وہ آتا ہی نہیں تھا. تو پہلی دفعہ جب کوشش کی ویل چیئر پہ شفٹ ہونے کی تو اندازہ نہیں تھا کہ ویل چیئر کے ساتھ بریکس ہوتی ہیں. وہ بریکس نہیں لگائیں تو نیچے گرا اور ویل چیئر کے اوپر سر لگا، یہاں سے سر پھٹ گیا. والدہ نے پہلا ڈائلاگ اس وقت مار دیا کہ تینوں میری قسم آج تو بات تو آپ پہ نہیں چڑھنا. لیکن وہ شاید چڑچڑا پن تھا یا ضد تھی کہ اگلے ہی دن وہ جب گھر میں کوئی نہیں تھا، دوسرے کمرے میں تھے یا ساتھ پڑوس میں گئی ہوئی تھی والدہ، ویل چیئر پھر کی اور چڑھ گیا. اس دفعہ اللہ نے ساتھ دیا اور میں شفٹ ہو گیا. اس طرح یہ جو 6 سال لگے مجھے اس ڈسیبلٹی کے بعد اپنے آپ کو سمجھنے میں کہہ لیں، ان 6 سالوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے بیچ میں اس کو ڈسکرمنیشن کہہ لیں یا لا علمی کہہ لیں، پیرنٹس کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے. میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے ارد گرد ہر وقت دوست رہتے تھے. اگر میں محلے میں باہر نکل گیا ہوں تو 30-40 دوست اکٹھے ہو جاتے تھے کہ یہ کرکٹ کھیلے گا ہم لوگ بھی کھیلیں گے، یہ گپ شپ لگائے گا ہم لوگ بھی لگائیں گے. ایکسیڈنٹ کے بعد یہ جو 6 سال ہے اس میں میرا کوئی ایک دوست یہاں تک کہ جن کے ساتھ دیوار ملتی تھی وہ دوست بھی میرے پاس آنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ اب اس کے پاس ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے ایسے کرنے کے لیے. ان لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں جو میرے ساتھ ایکسیڈنٹ میں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ 6 سال کا ٹائم بہت تکلیف دہ تھا. گھر والے سارے شادی پہ گئے تو obviously مجھے لے کے جانا ان کے لیے ایشو تھا. ان کو پتا نہیں تھا کیسے لے کے جائیں گے، یہ جا سکتا ہے کہ نہیں اتنی ڈسیبلٹی کے ساتھ. اور وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کے توبہ توبہ کریں گے یا بیچارہ کہیں گے یا ایک وہ خاص مخصوص آواز اس طرح کی آوازیں نکالیں گے. تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بیڈ امپریشن تھا. تو وہ مجھے گھر چھوڑ گئے. اور جون جولائی کے دن تھے. صبح وہ لوگ نکلے 8-9 بجے کے قریب اور انہوں نے شام کو لیٹ آنا تھا. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ اور والد دونوں جب گھر سے نکلے تو وہ بھول گئے کہ میرے پاس پانی رکھنا ہے. تو میں سارا دن بغیر پانی کے بیٹھا رہا. اس وقت مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو پھر کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا. اور میں اللہ سے ہمیشہ دعائیں یہ کیا کرتا تھا ان 6 سالوں کے بیچ میں، یا اللہ کوئی بہت معمولی سی لائٹ دکھا، پکڑ میں لوں گا، تو صرف مجھے لائٹ دکھا دے. لیکن ان 6 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. کب میں نے ٹوائلٹنگ کرنی ہے، نہانا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں میں سیکھ چکا تھا. اور بہت پھر آہستہ آہستہ ایک بندے کو دیکھا جو ویل چیئر یوزر تھا، اس کو دیکھا کہ وہ رکشے پہ بیٹھتا ہے. جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ پیچھے تو میں بیٹھ نہیں سکتا. میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے کہا کہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرو. اللہ نے ساتھ دیا کہ میں چڑھ گیا. اب اس کے بیچ میں پرابلم یہ ہوا کہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سینسیشن نہیں تھی، تو میرا جو پاؤں تھا وہ انجن کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا کیونکہ انجن کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. جب شام کو گھر آیا تو دیکھا کہ چھالا بنا ہوا تھا. اور اب مجھے اس پہ پین تو ہو نہیں رہی تھی لیکن مجھے پتا تھا مجھے اس کا خیال رکھنا، میں نے خراب ہو جائے گا اور سو آن. تو یہ جب چھالا میری والدہ نے دیکھا تو یہ دوسرا ڈائلاگ تھا جو انہوں نے مارا کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر آج کے بعد رکشے میں دوبارہ بیٹھا. ضدی تھا، اگلے دن پھر بیٹھ گیا. لیکن آج اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس ٹائم پہ وہ ضد نہ کرتا تو شاید میں ابھی بھی وہی 6 سال والی زندگی جو میں نے 6 سال گزاری ابھی بھی وہ گزار رہا ہوتا. جو سب سے بڑا لائف چینجنگ، جو سیکنڈ لائف چینجنگ تھا میرے لیے، ایک تو ایکسیڈنٹ تھا اور جو سیکنڈ تھا وہ ارتھ کویک تھا جو 2005 میں جب آیا. میں اس کو اپنے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی کہوں گا کیونکہ اس سے پہلے میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا. لیکن اس کے بیچ میں جب مجھے یہ پتا لگا کہ بہت سارے لوگوں کو یہی سیم ڈسیبلٹی ہوئی ہے جو اسپائنل کارڈ انجری ہے، تو میرے دماغ میں صرف یہ تھا کہ اللہ نے مجھے جو 6 سال کی ٹریننگ دی ہے وہ صرف اس لیے دی ہے کہ میں دوسروں کو یہ ٹریننگ دے دوں. 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے میرے ارتھ کویک کے بعد، مظفر آباد میں، باغ میں، بٹگرام میں، بالا کوٹ میں. ان میں سے آج بہت سارے ایسے ہیں کہ میری لائف میں اگر مجھے 6 سال لگیں ان کو 6 سے 7 ماہ میں
وہ سب کچھ میں نے شیئر کر دیا کہ جس طرح میں نے کیا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ اب انڈیپینڈنٹ ہیں، بہت سارے جابس کر رہے ہیں، بہت سارے مختلف ایریاز میں اپنے اپنے ریسپیکٹو فیلڈ میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاشرہ کیونکہ انسانوں نے بنایا ہے تو انسانوں میں کمیاں ہیں، فالٹس ہیں جو اس نے اپنے معاشرے میں بھی رکھا۔ جیسے اگر آپ چل سکتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر میں فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سیڑھیاں بنا لی، میں نہیں چل سکتا تو میں نے ریمپ بنا لیا، تو آپ اور میں دونوں فرسٹ فلور پہ جا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اور میرے میں کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر میں آپ کے گھر سے سیڑھیاں نکال دوں تو آپ بھی اتنے ہی ڈسیبلڈ ہو گئے جتنا کہ میں۔ اتنا بیہیویئر میں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے لوگ یہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مجھے دور سے کوئی دیکھ کے کہے گا اے ویل چیئر تے بیچارہ ہی ہوئے گا، کوئی یہ مانگنے والا ہوگا یا یہ بھیک مانگ رہا ہوگا یا گھر والوں پہ بوجھ ہوگا، جبکہ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس اپاہج جسم کے پیچھے کون ہے۔ تو اس سوچ کو چینج کرنے کے لیے ہم لوگوں نے مل کے کام شروع کیا، اور اس این جی او کی جو ہماری بیسکلی سارا جو سیٹ اپ تھا اس کے میں سارے لوگ ڈسیبلڈ تھے، مختلف ڈسیبلٹیز کے لوگ، بلائنڈ ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چندہ لیتے ہیں؟ نہیں جی، قطعاً نہیں، ہم لوگ بالکل چندے پہ بلیو نہیں کرتے۔ فائنانسز کہاں سے آتے ہیں ٹو رن یور؟ دیکھیں جو کچھ ہم لوگ کماتے ہیں اپنی، What do you do؟ میرا ایک کال سینٹر ہے، میں اس میں کام کرتا ہوں، میں اور میرے بھائی ہم دونوں مل کے اس بزنس کو رن کرتے ہیں۔ میری مسز ہیں وہ لیکچرار ہیں، تو ہم لوگوں کی جو سیلریز آتی ہیں، جو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اسمال پورشن نہیں کہوں گا، کافی بڑا پورشن ہے جو اس آفس میں، اس این جی او کی رننگ میں، اس کے سارے اخراجات اٹھانے میں ہماری طرف سے لگتا ہے۔ یہ آپ نے لکھا ہے سامنے بڑا آپ کا موٹو این جی او کا، اللہ ہیز پرفیکشن، دا ڈسیبلٹی از ان سوسائٹی۔ جی بالکل، کیا تھاٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہی سیم تھاٹ ہے کہ ہم لوگ جو معذور ہیں، ہم لوگ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اتنی محبت کے ساتھ، جیسے وہ کہتا ہے میں 80 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو ہم سے بھی وہ 80 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر اس نے محبت کی ہے اور ہم لوگ اگر معاشرے کی نظر سے دیکھیں تو معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگ کسی کام کے نہیں، میری ایبلٹی، میری ڈسیبلٹی پہ گائیڈنس ہے، میری شیئرنگ ہے، یہ میری ایبلٹی ہے، مجھے اگر اس سے پہچانا جائے نہ کہ میرے جسم سے، تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے تو مجھے پرفیکٹ بنایا تھا، لیکن سوسائٹی مجھے پرفیکٹ ہونے نہیں دیتی۔ کہہ دے رنگ بدلنا ہے، ڈھلنا ہے، نئی تقدیروں میں ڈھلنا ہے، تجھے جس کا ہے انتظار، جس کا ہے انتظار، وہ تو خود ہے میرے یار۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حیرت انگیز حد تک حوصلہ مند افراد کی کہانیاں آپ نے سنی۔ زندگی کے اس چہرے کو دیکھنے کی تلاش مگر یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی کچھ اور ہیروز سے آپ کی ملاقات باقی ہے۔ ہمت جن کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے، اور مسکراتے ہوئے جو لوگ مایوسیوں کو کچل کر ہلاک کرتے ہیں۔ استغفار پڑھتے ہیں اور اس قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں؟ مجھے موت کے خواب آتے ہیں۔ میں ایک حرف تھا، لکھا گیا، پڑھا نہ گیا۔ جب تک کہ حکمرانوں کے اپنے بچے ڈسیبل نہیں ہوں گے، احساس نہیں ہوگا کہ ایک ڈسیبل جو ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارے۔